بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے بیان کیا گیا تھا مسند علیہ کی تقدیم کے تعلق سے۔ مسند علیہ کو مقدم کرتے ہیں کہ شوق دلانے والا ہو خبر کی جانب، آخر میں جو خبر ہے اس کی طرف شوق دلانے والا اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو مقدم کر دیا تھا اس حصے کو، یا یہ کہ کسی کو خوشخبری جلدی دینا مقصود ہو یا کسی کو جو ہے تکلیف دینا جلدی مقصود ہو تو وہاں پر اس لفظ کو ہی مقدم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر لفظ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اس کے اندر خوشخبری ہے، اس کے اندر یہ غم ہے۔ آج بیان کر رہے ہیں کہ وَإِمَّا لِإِيهَامِ أَنَّهُ لَا يَزُولُ عَنِ الْخَاطِرِ، اور کبھی کبھی مسند علیہ کو مقدم کیا جاتا ہے اس بات کا وہم دلانے کے لیے، سامع کے ذہن میں اس بات کو ڈالنے کے لیے متکلم ڈالتا ہے انہ لا یزول عن الخاطر، کہ وہ مسند علیہ کے دل سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ لا یزول عن الخاطر یعنی وہ دل سے جدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا وہ محبوب اور مطلوب ہے۔ تو اب محبوب اور مطلوب کا انسان جس طرح چاہے گا کہ دل میں جس طرح مقدم رکھتا ہے، اسے جگہ دیتا ہے، تو لفظ کے اندر ہی ٹکراؤ ہو جائے تو کون سے لفظ کو ترجیح دیا جائے تو محبوب والے لفظ کو مقدم کر دیا جائے، تو اس لیے بھی وہ ہے اس لفظ کو مقدم کرے گا۔ جیسے کہ حبیبی جا، الحبیب جا، تو یہاں الحبیب کو یہ مقدم کیا گیا۔ یہاں پر کیا ہے مطلوب یہی تھا کہ دل میں جس طرح حاضر ہے انسان اس کو لفظ میں مقدم کریں، تو یہاں الحبیب مسند علیہ کو مقدم کیا گیا۔ او انہ یستلذ بھی، یا اس لیے اس کو مقدم کیا جاتا ہے کہ مسند علیہ سے اسے لذت حاصل ہوتی ہے، جب جب اس کا ذکر کیا جائے تو اسے ایک نہ ایک لذت اور چاشنی حاصل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو مقدم کیا جاتا ہے۔ جیسے لیلیا الذ من العسل، میری لیلا شہد سے زیادہ لذت والی ہے، تو یہ الذ لیلایا بھی ہو سکتا تھا، الذ لیلایا، لیکن چونکہ اس کا جب جب ذکر آتا ہے تب ایک تازگی ملتی ہے، تو اگرچہ الذ لیلا بھی کہہ سکتے تھے لیکن اس میں تھوڑا تازگی دیر میں آتی، پہلے الذ آتا پھر لیلا آتی، اس لیے انہیں لیلا کو مقدم کیا گیا تاکہ ہر بار اسے لذت ملے۔ لیلا الذ من العسل، او انہ یستلذ بھی، یا اس وجہ سے مقدم کیا جاتا ہے کہ اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے۔ وَإِمَّا لِنَحْوِ ذَلِكَ، یا اس جیسے دوسری چیزوں کے لیے بھی اس کو مقدم کیا جاتا ہے تعظیم کے طور پر یا تحقیر کے طور پر۔ جیسے کہا جائے رجل عالم، رجل فاضل عندی، فاضل مرد میرے پاس ہے، تو یہاں اندی کو بھی مقدم کر سکتے تھے، اندی رجل فاضل، لیکن رجل فاضل کو اندی پر مقدم کیا گیا بطور تعظیم پر دلالت کرنے کے لیے۔ اسی طرح رجل جاہل عندک، جاہل مرد آپ کے پاس ہے، تو یہاں پر بھی اندہ خبر پر اسے رجل جاہل کو مقدم کیا گیا حقارت بیان کرنے کے لیے۔ قال عبد القاہر بیان فرماتے ہیں، الجرجانی جو ہے اپنی کتاب دلائل الاعجاز میں، وقد یقدم لیفید تخصیصہ بالخبر الفعلی، کبھی اسے مقدم کیا جاتا ہے مسند علیہ کو تاکہ اس کی تقدیم خبر فعلی کے ساتھ تخصیص کا فائدہ دے۔ خبر فعلی اس کو کہیں گے جملہ خبریہ، خبر فعلی جملہ خبریہ، کبھی مقدم کیا جاتا ہے لیفید تخصیصہ، تاکہ یہ فائدہ دے اس کی تخصیص کا، مسند علیہ کی تخصیص کا فائدہ دے خبر فعلی کے ساتھ۔ یعنی اب تخصیص کا مطلب یہ ہوگا کہ اسی کے ساتھ وہ چیز پائی جائے، حصر کر دیا جائے اس چیز کا، دوسرے کے ساتھ نہ پائی جائے۔ کب ہوگا؟ ان ولی حرف النفی، جبکہ اس سے حرف نفی متصل ہو۔ مسند علیہ کو مقدم کرنے کا فائدہ یہ کہ اس کو تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، لیکن جبکہ اس کے ساتھ حرف نفی متصل ہو، جیسے ما انا قلت ھذا، یہ انا جو ہے اس کو مقدم کیا گیا قلت فعل پر، اور انا مقدم کیا گیا مسند علیہ کو تخصیص کا فائدہ دینے کے لیے، اور حرف نفی بھی اس سے متصل ہے، ما، لفظ ما پہلے مقدم اس سے،
ما انا قلت هذا، اب اس کا معنی ہوگا یہ میں نے ہی نہیں کہا، یہ میں نے ہی نہیں کہا. اب میرے علاوہ دوسروں نے کہا ہو تو کہا ہو، لیکن یہ چیز میں نے نہیں کہی. تو کیا ہو گئی؟ خاص ہو گیا اس چیز میں کہ یہ چیز کو کہنے والا میں نہیں ہوں. ما انا قلت هذا، اسے میں نے ہی نہیں کہا. معنی نکلے گا لم اقلہ ما انہ مقول لغیری، یعنی میں نے ہی نہیں کہا اگرچہ میرے علاوہ دوسرا کوئی کہنے والا ہے اس کو. تو کیا ہو گیا؟ خاص تخصیص کا فائدہ دیا اس نے کہ مسند الیہ کو مقدم کر کے اس پہ حرف نفی اس سے متصل کیے جائیں تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. جیسے ما انا قلت هذا، میں نے ہی اسے نہیں کہا، مراد یہ ہوگا کہ میں نے ہی نہیں کہا اگرچہ میرے علاوہ دوسروں نے کہا ہو. وَلِهَذَا لَمْ يَصِحْ مَا أَنَا قُلْتُ هَذَا وَلَا غَيْرِي، اسی وجہ سے جب یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے تو اسی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے مَا أَنَا قُلْتُ هَذَا وَلَا غَيْرِي. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جیسے اب کا معنی ہوگا میں نے ہی یہ نہیں کہا. اس سے ثبوت اس چیز کا مل رہا ہے، کس چیز کا؟ کہ میں جو ہوں مجھ سے منفی ہو رہی ہے کسی قول کی، گویا کسی کے لیے ثبوت ہو رہا ہے آپ کے کلام کے اندر، آپ سے نفی ہو رہی ہے اس کلام کے اندر. میں نے ہی اسے نہیں کہا، اب اس کا مطلب نکلے گا کسی دوسرے نے کہا ہے، لیکن آپ اسی کلام میں ولا غیری بھی آ گیا، نہ میرے علاوہ نے کہا ہے. تو ایک چیز کا جو ہے مطابقی طور پر یہ کسی چیز کی کیا ہوئی؟ نفی ہوئی. اب اس کا دوسرے کے لیے ثبوت ہوتا، لیکن وہیں دوسرے کے لیے نفی پھر ہو جا رہی ہے. تو گویا کہ نقیض جمع ہو گئی، نقیض جمع ہو گئی. میں نے بھی نہیں کہا اور میرے علاوہ بھی نہیں. تو اس لیے یہ جملہ نہیں کہہ سکتے ما انا قلت هذا ولا غیری. تو غیری کہنے کی یہاں پر نہیں ہوگی. غیری کہیں گے تو اسی کلام کے اندر ثبوت بھی ہو رہا ہے، اسی کلام کے اندر نفی بھی ہو رہی ہے. نہیں ہاں، اجتماع نقیضین ہو جا رہا ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہوگا. میرے علاوہ نہیں، میں نے کہا ہی نہیں ہے، میرے علاوہ نے کہا ہے. یہ دوسروں کے لیے ثبوت ہو رہا ہے، کہنے کا میرے لیے نفی ہو رہی ہے. اب اس کے اندر غیری آپ جوڑ دیں تو وہ تو خود ہی پہلے طور پر ثابت تھا. تو اب اسی آپ نے کہہ دیا میرے علاوہ نے بھی نہیں کہا، تو کیا ہو گیا؟ جس کے لیے ثبوت ہونا تو اس کے لیے پھر نفی ہو گئی. تو اجتماع عقیدہ ہو گیا. یہ پہلی والی مثال میں میں نے ہی نہیں کہا، تخصیص ہوئی نہیں. اسے میں نے ہی نہیں کہا، مجھ سے تخصیص ہو گئی کہ یہ بات کو کہنے والا میں نہیں ہوں. اس سے اعتبار سے تخصیص ہو گئی کہ آپ کی طرف کوئی چیز منسوب ہو رہی تھی، آپ نے یہ جملہ لا دیا تو آپ جو ہے اس سے بری ہو گئے. اب آپ کے اوپر یہ کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ آپ کہنے والے. جب کہہ دیا کہ میں نے ہی نہیں کہا ہے تو اس سے کیا ہو گئی؟ تخصیص ہو گئی کہ یعنی آپ نہیں کہنے والے، اس کی تخصیص ہو گئی. تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے. ولا ما انا رأیت احدن کہنا بھی صحیح نہیں ہے. نہ یہ کہنا صحیح ہے ما انا رأیت احدن، اس کا معنی ہوگا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. چلیں یہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا تو اس کا مفہومی جو ثبوت نکلتا ہے دوسرے کے لیے، کیا کوئی ایسا انسان ہے متکلم کے علاوہ جو ہر انسان کو دیکھنے والا ہو؟ تو یہ بھی باطل ہے. کوئی ہے کیا سب کو دیکھنے والا؟ نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے اس کا مفہوم مطابقی، اور ایک ہوتا ہے مفہوم التزامی. التزامی طور پر یہ جو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے کے لیے، یہ غلط ہو جا رہا ہے. اس طرح اعتبار سے تو یہ صحیح ہے، میں نے ہی نہیں کہا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا. لیکن آپ کیا کریں گے؟ اس کا دوسرا مفہوم نکالیں گے التزامی. میں نے کسی کو نہیں دیکھا، دوسرے کے لیے نکلے گا کوئی ایسا انسان ہے متکلم کے علاوہ جو ہر انسان کو دیکھنے والا. اور یہ بھی ممتنع ہے، عادتاً کوئی ایسا انسان نہیں جو ہر انسان کو دیکھنے والا ہے. اس لیے کہ مانا ریتو اس کا مفہوم نکلے گا کوئی ایسا انسان ہو متکلم کے علاوہ جس نے تمام لوگوں کو دیکھا ہو، اور یہ خود عادتاً ممتنع ہے، لہذا یہ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ الگ بات ہے کہ لفظ کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی. لفظ تو آپ اس طرح سے کلام بولتے بھی ہوں گے، لیکن اس کا جب مفہوم ہم نکالیں گے تو یہ مفہوم غلط اس کا ٹھہرتا ہے. اس اعتبار سے اس کو بھی نہیں کہہ سکتے. ولا ما انا ضربت الا زیدن، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں ما انا ضربت. اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے نہیں مارا مگر زید کو. اب اس کا کیا مفہوم نکلے گا؟
زید کے علاوہ کسی اور نے سب کو مارا ہے. میں نے نہیں مارا مگر زید کو، تو کیا ہے؟ زید کے علاوہ کسی نے سب کو مارا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کوئی ایسا انسان ہو متکلم کے علاوہ جس نے ہر انسان کو مارا ہو سوائے زید کے، تو یہ بھی عادتاً ممتنع ہے، لہذا یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ما انا ضربت الا زیدن، میں نے نہیں مارا مگر زید کو، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ اس کا کیا ہوا کہ مسند الیہ کو مقدم کر دیا جائے اور اس کے ساتھ حرف نفی متصل ہو تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے اور غیر سے نفی کر دیتا ہے. وَإِلَّا، اللہ کا مطلب وَإِلَّمْ یلی المسند الیہ، اور اگر حرف نفی مسند الیہ سے متصل نہ ہو. حرف نفی مسند الیہ سے متصل ہو تب بھی تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، اور اگر حرف نفی متصل نہ ہو اس سے تو مسند الیہ کی تقدیم تب بھی تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. اب یہ تخصیص کا فائدہ جو دے گی، ایک تو یہ ہوگا کہ ایک انسان کے وہم کو دور کرنے کے لیے، ایک انسان ہے جو یہ سمجھ رہا تھا کہ متکلم کے علاوہ کسی اور نے یہ کام کیا ہے، متکلم کے علاوہ کسی اور نے یہ کام کیا ہے، اور متکلم کا نام مجازن ذکر کر دیا گیا یہاں پر. جیسے کہا جائے انا سعیت فی حاجتی کا، میں نے تمہاری ضرورت میں کوشش کی. یہاں پر جو ہے انا کو مقدم کر دیا گیا مسند الیہ، اور اس سے حرف نفی متصل نہیں ہے. انا سعیت فی حاجتی کا، تو یہاں پر انا کو مقدم کر کے کیا کیا گیا؟ اس کا وہم دور کر دیا گیا. جو یہ سمجھ رہا تھا کہ سعیت اگر ہم صرف بول رہے تھے تو وہم تھا کہ اس کو سوچنے والا یہ سوچتا کرنے والا کوئی اور ہے، لیکن اس کو مجازن دور ذکر کر دیا گیا. جب ہم نے انا کو مقدم کر دیا گیا تو اس کا جو ہے وہ کسی اور کو انفرادیت چاہ رہا تھا، یہ انفرادیت اس کے بارے میں اس کی غلط ہو جائے گی. یا اس کے ساتھ متکلم کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک سمجھ رہا تھا کوئی، کہ یہ بھی ہے کرنے والا کوئی اور بھی شریک ہے اس کے ساتھ. جب ہم نے انا مقدم کر دیا تو وہ شرکت کا جو احتمال تھا وہ ختم ہو جائے گا، وہ احتمال ختم ہو جائے گا. لیکن آپ اپنے کلام کو مؤکد کرنے کے لیے پہلے والے میں جب انفرادیت کہنا چاہتے ہیں، انفرادیت کرنا چاہتے ہیں، کسی کا گمان بھی نہ جائے، تو انا سعیت فی حاجتی کا سے اس کا گمان تو ختم ہو گیا، درست. اب یہ انفرادیت آپ کی ثابت ہو گئی، لیکن آپ اس کے ساتھ لا غیری لگا دیں. کیا لگا دیں؟ انا سعیت فی حاجتی کا لا غیری. جب یہ لا غیری لگا دیں گے تو اسی جو ہے جو ثبوت ہو رہا تھا آپ کے لیے اس کی اور کیا ہو جائے گی؟ تاکید ہو جائے گی. اب انفرادیت کا جو وہم بھی ہو سکتا تھا وہ بھی یہاں سے پورے طور پر ختم ہو جائے گا. اب کسی کے لیے جو ہے وہ وہم کر رہا تھا جو انسان، وہ صرف متکلم کے لیے ثبوت ہے. انا سعیت فی حاجتی کا لا غیری، کیا مطلب ہوگا؟ میرے علاوہ میں نے ہی کوشش کی ہے، تمہاری ضرورت میں میرے علاوہ نے نہیں. دوسری والے میں جب کسی کے شرکت کا وہ گمان کر رہا تھا تو وہ انا کو مقدم کرنے سے اس کا وہم تو دور ہو گیا تھا، لیکن انا سعیت فی حاجتی کا وحدی، یہ وحدی اس کی تاکید لا دیں گے تو وہ شرکت کا جو احتمال تھا وہ پورے طور پر ختم ہو جائے گا. تو پہلے والے جو جملہ ثابت ہو گیا تھا کسی کے لیے، اس کی مزید یہ تاکید پیدا کر دیں گے. وَإِلَّا فَقَدْ يَأْتِي لِلتَّخْصِيصِ، اور اگر حرف نفی سے متصل نہ ہو تو یہ تخصیص کے لیے آتا ہے. رَدًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ انفرادَ غَيْرِهِ بِهِ، اس شخص کا رد کرنے کے لیے جو گمان کرتا ہو انفرادہ غیری مسند الیہ کے علاوہ کسی کے انفراد کا، یعنی اس شخص کا رد کرنے کے لیے جو گمان کرتا ہو کہ اس کام میں مسند الیہ کے علاوہ کوئی دوسرا منفرد ہے. ایک ہو گیا. او مشارکتہ فی، یا مسند الیہ کے ساتھ اس کام میں کسی اور کی شرکت کا گمان کرتا ہو، مسند الیہ کے ساتھ کسی اور کی شرکت کا گمان کرتا ہو، تو یہ کہیں گے ہم انا سعیت فی حاجتی کا، میں ہی تمہاری ضرورت میں کوشاں ہوں. تو اس کو کہنے سے جو ہو جائے گا دونوں کا رد ہو جائے گا. جو گمان کرتا ہو کہ متکلم کا نام مجازن لے دیا گیا ہو، کوئی اور کرنے والا ہو، وہ بھی نکل جائے گا اس سے، اور جو شرکت کا گمان کر رہا ہو کوئی اور ہے اس کے ساتھ، وہ بھی نکل جائے گا. لیکن کیا ہے؟ وَيُؤَكَّدُ عَلَى الْأَوَّلِ، پہلے والی صورت پر تاکید لائی جائے بے لا غیری کے ذریعے. کیا ہے؟ لا غیری کے ذریعے تاکید لائیں. اب لا غیری کے ذریعے جب تاکید لائیں گے آپ تو یہ لفظ جو ہے نا لا غیری، یہ دلالت کرے گا صراحتاً اس بات پر کہ فعل کا صدور جو ہے غیر سے بالکل ممتنع ہے، یعنی یہ مزید اور کیا پختہ کر دے گا، تاکید لا دے گا. تو لا غیری، لا سوا، لا زید،
یہ اس طرح سے لا دیں گے تو یہ کیا کر دے گا اور پختہ کر دے گا اس کو کہ اب کسی کا جو گمان ہو سکتا تھا کسی غیر کے بارے میں وہ پورا ختم ہو جائے گا. اسی طرح دوسری والی میں ایک سامنے والا انسان ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا یہ کام, اب ہم صرف اس کے لیے یہی اس طرح سے لائیں گے سعیتو فی حاجتی کا, تو یہ سوچ سکتا ہے کہ اس نے شاید اس کی طرف نسبت کر دی گئی ہے جیسے کہ امیر کی طرف نسبت کر دی گئی, امیر کے علاوہ کسی اور نے کام کیا تو اس کا جو وہم تھا ہم نے انا کو لا کر کے اس وہم کو دور کر دیا کہ کرنے والا کوئی اور نہیں میں ہی ہوں, اسی وجہ سے دو مرتبہ انا اور سعیتو اندر دو تاکید ہو گئی, تو اس سے جو ہے ایک انسان کا وہم ختم ہو گیا. اور ایک انسان جو سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے, تو سعید تو جب ہم نے لائے تھے تو سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنا نام ذکر کر دیا ہو تغلیباً, حالانکہ کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ شریک ہو. جب انا کو ہم نے مقدم کر دیا انا کو, تو یہاں پر وہ شرکت کا جو احتمال تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب پہلی والی صورت میں جب کسی کو انفرادیت دکھانا ہو تو پہلے والے انا سعید فی حاجتی کا کے ساتھ لا غیری لگا دیں گے یا لا زید لگا دیں گے, لا سوا لگا دیں گے, اور دوسرے والے میں جب شرکت کو ختم کرنا ہو تو وہاں وحدی کے تاکید کہہ دیں گے. تو وحدی یہ لفظ جو ہوگا یہ وحدی دلالت کرے گا اس بات پر کہ شرکت کی نفی پر صراحتاً دلالت کرے گا, کوئی شریک نہیں ہے صرف تنہا میں ہوں اس بارے میں. مسند ضلع کے لیے ہے وہاں پر, ہاں اس میں یہ ہوا کہ اس قول کو کہنے والا میں ہی نہیں ہوں, اس میں تخصیص ہو امام ہوں, وہاں پر بھی تخصیص ہی ہے, وہاں حرف نفی کے ساتھ دکھائی گئی تھی اور یہاں جملہ حرف نفی نہیں ہے, یہاں پر بھی تخصیص دکھائی گئی مثبت طور پر, تو دوسرے کے لیے یہاں پر ثابت نہیں ہوگا. جا زیدن زیدن, زید آیا, منکر تو عجیب ہے نا, منکر تو کیسا بھی ہو سکتا ہے, تو اب وہ زیدن ہم کہہ رہے تھے اس سے بھی پتہ چل رہا تھا نا زید آیا, لیکن ہم دوبارہ زید کو کیوں لے کے آئے اور پختہ کرنے کے لیے, تو گویا کہ وحدی جو ہے یہ مزید اور کیا ہے بالکل اعلیٰ درجے کی, کیا اس کی پورا گمان بھی ہو سکتا تھا, اگر اس کا تھوڑا اس کے بعد بھی اگر گمان ہو سکتا تھا تھوڑا, اس وحدی نے پورے طور پر لا کر کے یہ لفظ نہیں پورے طور پر کوئی شک و شبہ کو بھی ختم کر دیا. اس کے مطلب کام تو اس سے ہو گیا پورا سے انا سعید فی حاجتی کا, لیکن یہ جو لفظ ہیں بالکل صراحتاً دلالت کرنے والے ہیں اس بات پر, لا غیری کہہ دیا تو یہ پورا صراحتاً دلالت کرتا ہے کہ کوئی اب شریک نہیں ہے, اس کے ساتھ اکیلا ہے, انفرادیت ہے اس کی, میرے علاوہ نے نہیں کیا ہے. اور لا وحدی کہہ دیا تو یہ لفظ وحدی نے اور صراحت کر دی کہ شرکت کوئی نہیں ہے اس کی. تاکید تو ہے نا وہاں پر, تخصیص ہے وہاں پر, تاکید نہیں ہے تخصیص تھی وہاں پر, یہ تاکید کے لیے لے کر آ گئے. وقد یاتی لتقوی الحکمی, اور کبھی کبھی مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے حکم کی تقویت کے لیے, حکم کی پختگی کے لیے, اس طور پر سامع کے ذہن میں تاکہ بیٹھ جائے اور اس کو وہم نہ ہو کہ حکم کسی اور حکم جو ہے اس کی طرح منسوب ہے لیکن یقینی نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا, ہوا یعطی الجزیلہ, یہاں دیکھیں یعطی الجزیلہ کہتے ہم تو صحیح تھا یہاں پر کہ وہ کیا ہے خزانے عطا کرتا ہے, وہ جود و سخاوت کرتا ہے, لیکن ہوا یہ مسند الیہ کو یہاں مقدم کر دیا حکم کو اور پختہ کرنے کے لیے, تاکہ اگر کسی کے ذہن میں سامع کے ذہن میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شک کا بھی یا کسی طرح کہ اس کی طرف حکم کی نسبت کر دی گئی ہے لیکن یقینی نہیں ہے, تو ہوا جو ہم مقدم کر دیا تو اس وجہ سے اس کی بات یقینی ہو جائے گی, حکم مضبوط ہو جائے گا کہ اب یہاں پر کسی کے بارے میں جو وہم ہو سکتا تھا وہ وہم بھی ختم ہو جائے گا, اور یہ پورے طور پر ثبوت ہو جائے گا کہ سخاوت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ وہی ہے جس کو مراد یہاں یوتی کے اندر مراد لیا جا رہا ہے. تو دو مرتبہ سے اس کے اندر تاکید ہوگی,
گویا کہ اسناد دو مرتبہ سے ہوگی، ایک ہوا کے اندر اسناد ہے اور یوتی فعل کے اندر جو ہے اسناد ہوگی، تو یہاں تخصیص ہو جائے گی، تو حکم کی پختگی ہو جائے گی، ثبوت ثابت کر دے گا اور سامع کے ذہن میں، اور وہم کو بھی دور کر دے گا اسے. جیسے ہوا یوتل جدیدہ، یہاں تو مسند الیہ کو مقدم کیا گیا اس بات کا فائدہ دینے کے لیے کہ کثیر بخشش کو عطا کرنا یہ ایسا امر ہے جو مسند الیہ کی طرف سے پورے طور پر ثابت ہے. وَكَذَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَنْفِيًّا، زید ہوا جا، تو تفسیر کرنے کے لیے آیا نا، تفصیل کرنے کے لیے آیا، تو تفصیل کرنے کے آیا، وہ اس کو ہم نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے کہ ضمیر ہے لیکن تفسیر کر رہا ہے، اس طرح سے نہیں ہوگا. یہ ہوا یوتل جزیلہ یہ کہیں گے، جملہ فعلیہ اور پختگی کا دلالت کرتا ہے. وَكَذَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَنْفِيًّا، جملہ مثبت ہو تب بھی یہ حکم کی پختگی کے لیے آتا ہے، اگر وہ جملہ منفیہ ہو، کیا ہو، فعل منفی ہو تب بھی حکم کی ثبوت اور پختگی کے لیے آتا ہے. جیسے انت لا تکذب، تم جھوٹ نہیں بولتے ہو، تم جھوٹ نہیں بولتے ہو، تو یہاں پر کیا ہے، اس کے اندر مسند الیہ کو انتا کو مقدم کیا گیا، اور یہاں پر کس کی دکھانا ہے، محکوم بھی کی وہ دکھانا ہے، جھوٹ نہیں بولتے ہو. تو یہاں انتا لا تکذب جو ہے یہاں پر تقویت کا ہے کہ حکم کے مخاطب سے پورے طور پر جھوٹ کی نفی کرنا ہے، تم جھوٹ نہیں بولتے ہو. اور یہ جو ہے فَإِنَّ أَشَدَّ لِنَفِيِ الْكِذْبِ، یہ جو کلام ہے یہ کذب کی نفی کرنے میں زیادہ مضبوط ہے. کس سے؟ لا تکذب سے. انتا لا تکذب کہنا یہ زیادہ جو ہے نفی کرتا ہے جھوٹ کی، برخلاف لا تکذب کے. لا تکذبو انتا اور انتا لا تکذب، یہ والا کلام جو زیادہ جھوٹ کی نفی کرنے میں پختہ ہے، اس کلام سے بھی اور اس کلام سے بھی. کیسے؟ پہلے والا اس والے میں، دوسرے میں جو ہے نا اسناد تکرار نہیں ہے، اسناد کی تکرار نہیں ہے نا، ایک ہی ہے بس، تو یہاں پر اتنی پختگی نہیں آئے گی. تو اس سے بھی یہ جو ہے مضبوط ہے نفی کرنے میں. اور اس سے بھی کیسے مضبوط ہے؟ لا تکذبو سے بھی زیادہ نفی کر، جھوٹ کی نفی کرنے والا ہے، اور اسی طرح انتا لا تکذبو انتا سے بھی زیادہ نفی کرنے والا ہے، کیونکہ یہاں پر جو انتا یہ والا ہوگا یہ جو ہے محکوم علیہ کی تاکید بنے گا. یہ انتا جو ہے انتا اس کے اندر ہوگا، یہ انتا دوبارہ اس انتا کی تاکید بنے گا، جبکہ ہمیں کیا دکھانا ہے، اس محکوم کی تاکید دکھانا ہے، جھوٹ کی نفی کی طاقت دکھانا ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، انتا لا تکذبو فإن اشد لنفی الکذب، کہ انتا لا تکذبو یہ کذب کی نفی کرنے میں زیادہ مضبوط ہے من لا تکذب، لا تکذب سے بھی، وکذا من لا تکذب انتا، اور اسی طرح لا تکذب انتا سے بھی. پہلے والے میں تو صراحتاً سمجھ میں آ رہا ہے، لا تکذب سے بھی صراحتاً سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط ہے کہ اس کے اندر تکرار اسناد نہیں ہے. اور دوسرے والے سے کیوں؟ لأنہ تاکید المحکوم علیہ، کیونکہ دوسرا والا یہ انتا جو ہے یہ محکوم علیہ کی تاکید کے لیے ہے، لل حکم، محکوم بھی کی. اب یہاں پر یہ ہے جب ہم نے انتا لیا ہے تو یہ وہم دفعہ ہو گیا کہ اسناد جو ہے ہو سکتا تھا کہ اس کی طرف کی جا رہی ہے وہ مجاز کے طور پر کر دیو، لیکن انتا لیا ہے لا تکذب کے بعد انتا، تو یہ یقینی ہو گیا کہ اس کی طرف جو اسناد کی گئی مجازن نہیں بلکہ یقینی طور پر ہے. تو گویا کہ دوبارہ انتا لانا یہ پہلے والے لا تکذب کے اندر جو تھا اس کی جو ہے تاکید بنے گا، تو گویا کہ فاعل کی تاکید ہوا نہ کہ محکوم کی تاکید ہوا، برخلاف انتا لا تکذب کے. انتا لا تکذب جو ہے تو برخلاف انتا لا تکذب کے، تو یہ والا جو ہے اس لیے کہ یہ جو ہے محکوم علیہ کی تاکید کے لیے ہے، لل حکم، حکم کی تاکید کے لیے نہیں ہے.
اس لیے کہ اس میں جو ہے حکم کی تاکید ہے اور برخلاف اس میں جو ہے محکوم علیہ کی تاکید ہے. وَإِن بُنِيَ عَلَى مُنَكَّرٍ، یہ تو یہ تھا کہ معرفہ یہ تھا، اور اگر کسی نکرہ پر کس کی بنیاد رکھی جائے. رجل جا مسند الیہ تھا، اب تک معرفہ تھا رجل جانی، اور اگر مسند الیہ کو مقدم کیا جائے اور مسند الیہ کیسا ہو، نکرہ کے طور پر ہو، نکرہ کے طور پر بنیاد رکھی جائے، تو ایسی صورت میں مسند الیہ کی تقدیم یا تو تخصیص جنس کا فائدہ دے گی یا جو ہے واحد ہونے کا فائدہ دے گی. کیا ہوگی؟ تخصیص جنس کا. جیسے ہم نے کہا رجل جانی، میرے پاس مرد آیا، تو یہاں کہیں گے کہ مرد آیا جن سے رجل آیا، جن سے عورت نہیں آئی. ایک تخصیص جنس ہو جائے گی، اور اس سے یہ بھی ہو جائے گا رجل آیا رجلان نہیں آیا، نہ رجال آئے، کیونکہ واحد تو سب کو نفی کرے گا نا. تو رجل آیا رجال نہ رجلان، دونوں کوئی نہیں آئے، تو یہاں واحد کی بھی تخصیص ہوگی اور جنسیت کی بھی تخصیص ہوگی اس سے. وَإِن بُنِيَ عَلَى مُنَكَّرٍ، اور اگر اس کی بنیاد نکرہ پہ رکھی جائے، افادہ تخصیص الجنس، تو مسند الیہ کی تقدیم جنسیت کی تخصیص کا فائدہ دے گی، اول واحد بھی، یا مسند الیہ کے واحد ہونے کا فائدہ دے گی. جیسے کہ کہا جائے رجل جانی، تو رجل جانی سے کیا ہو جائے گا؟ لا امرات. اگر جنسیت دیکھیں تو کیا ہوگا؟ مرد آیا لا امرات، عورت نہیں آئی. یا واحد دیکھیں او لا رجلان، یا ایک مرد آیا دو مرد نہیں آئے. ہاں ہو گیا نہیں؟ اور جمع کی بھی ختم ہو جائے گی، تسنیہ کی بھی ختم ہو جائے گی. واحد تو سب کی کرتا ہے نا، ایک ہی مرد آیا. ہو گیا نہیں؟ چلیں، پتہ نہیں ہوا کہ نہیں.